آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں کافی ٹائم سے، کافی سالوں سے، کافی مہینوں سے، پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے ان گناہوں کے بارے میں جو کہ ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار السلام علیکم۔ دعاؤں کی قبولیت ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، لیکن ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعاؤں کا جو سفر ہوتا ہے ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم گناہوں سے بچ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف نہیں آتی ہے۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب ملنا بھی بند ہو جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو بھی روک دیتے ہیں۔ اور جب ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب بھی نہیں ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم پر روک دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہوتا ہے شرک، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، پارٹنر بنا لینا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ مزار وغیرہ پہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں اور وہاں پر سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ توبہ۔ تو ہمیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، پر شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو چھوٹا جو شرک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے لوگ تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں، گنڈے وغیرہ پہنتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یا وہ کچھ بھی پہنے ہو یا اس میں، تو وہ چیز ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ایسی کون چیز ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اگر آپ کو کوئی چیز فائدہ پہنچا رہی ہے یا کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے، تو بنا اللہ کی مرضی کے، بنا اللہ کی اجازت کے کوئی بھی چیز آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا یہ یقین، ہمارا یہ توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، پر وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور وہ کسی کو دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو آج ہم خود دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے خونی رشتوں کو توڑنا، اسپیشلی اپنے گھر والوں سے اور اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی عام بات ہے۔ اور اس کے بعد جو گناہ ہے وہ ہے ناشکری کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی کاؤنٹلیس نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں گے تو ہم نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم کو کوئی چیز نہیں ملی تو ہم اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے، ہم اسی کو بھی روتے رہیں گے کہ ہمیں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ تو یہ بھی ایک ناشکری بھی اللہ تعالیٰ، جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں ان میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کی شکر گزاری نہ کرنا، ناشکری کرنا، یہ بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے آپ سے، اللہ نہ کرے، کوئی بھی ان میں سے گناہ آپ سے ہو گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور ہمارے گناہ بہت کم۔ اور اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ کریں اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور جو لوگ پریشان ہیں، جیسے کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ ان کی مدد کریں۔ ہم دوسروں کی مدد کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو منوا سکتے ہیں۔ اور اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر ضرور کن فرما دیں گے، اور آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ آمین۔ اور اگر آپ کو میرا ویڈیو ذرا سا بھی پسند آیا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا کوشش کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں
اور کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔